السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت روزانہ رات کو اپنے دروازے پر آنے والے ایک فقیر کو کھانا دیتی، جو ہمیشہ بڑی سی چادر میں اپنا چہرہ چھپائے رکھتا تھا۔ شوہر اس بات پر سخت غصہ کرتا تھا۔ ایک رات تیز آندھی میں اس فقیر کے چہرے سے چادر ہٹ گئی۔ عورت نے جیسے ہی روشنی میں اس فقیر کا چہرہ دیکھا، اس کے ہاتھ سے کھانے کی پلیٹ گر گئی اور وہ دھاڑیں مار کر رونے لگی، کیونکہ وہ کوئی عام فقیر نہیں تھا، بلکہ شگفتہ ایک بہت ہی نیک دل اور نرم مزاج عورت تھی، جس کے دل میں ہر ایک لمحے کے لیے ہمدردی اور رحم بھرا ہوا تھا۔ اس کا گھر شہر کے ایک بہت پرانے اور خاموش محلے میں واقع تھا، جہاں زندگی بہت سادگی اور خاموشی سے گزرتی تھی۔ وہ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہو جاتی اور اپنے رب کی عبادت میں لگ جاتی تھی۔ اس کی زندگی محنت اور مشقت سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آئی تھی، اور نہ ہی اس نے کبھی اپنے حالات کا رونا رویا تھا۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ اس کا گھر بہت چھوٹا اور کچا تھا، جس میں صرف 2 کمرے اور ایک چھوٹا سا صحن تھا، لیکن اس نے اپنے اس چھوٹے سے گھر کو بہت صاف ستھرا رکھا ہوا تھا۔ وہ روزانہ صحن میں جھاڑو دیتی، باورچی خانے کے برتن دھوتی اور مٹی کے بنے ہوئے چولہے پر لکڑیاں جلا کر کھانا بناتی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد رہنے والے ہر انسان اور جانور کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کے صحن میں روزانہ پرندے آتے تھے، جن کے لیے وہ باقاعدگی سے دانہ اور پانی رکھتی تھی۔ محلے کے بچے بھی اس سے بہت مانوس تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ ان سے پیار سے بات کرتی تھی اور کبھی کسی کو جھڑکتی نہیں تھی۔ اس کا دل اتنا نرم تھا کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ شگفتہ کے پڑوس میں رہنے والی عورتیں اکثر اس کے پاس آ کر اپنے دکھ درد بانٹتی تھیں، اور وہ پوری توجہ سے ان کی باتیں سن کر انہیں تسلی دیتی تھی۔ لیکن اس کی اپنی زندگی میں سکون بہت کم تھا۔ اس کا شوہر راشد ایک بہت ہی سخت مزاج اور غصے والا انسان تھا، جس کے دل میں کسی غریب یا لاچار کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ راشد شہر کی بڑی غلہ منڈی میں کام کرتا تھا اور سارا دن غصے والے لوگوں کے ساتھ گزارنے اور سخت محنت کرنے کی وجہ سے اس کا اپنا مزاج بھی بہت کڑوا اور چڑچڑا ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی شام کو گھر آتا تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور ماتھے پر غصہ سوار ہوتا تھا۔ وہ بات بات پر شگفتہ کو ڈانٹتا اور اس پر بلا وجہ اپنا سارا غصہ نکالتا تھا۔ راشد کو اس بات سے سخت چڑ تھی کہ کوئی انسان محنت کیے بغیر کسی سے کچھ مانگے۔ وہ فقیروں اور مانگنے والوں کو بہت برا بھلا کہتا تھا اور انہیں معاشرے کا بوجھ سمجھتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ جو انسان محنت نہیں کر سکتا، اسے کھانا کھانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ شگفتہ اپنے شوہر کی اس سخت دلی پر بہت دکھی ہوتی تھی، لیکن وہ خاموش رہتی تھی، کیونکہ وہ اپنے گھر کا سکون خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ راشد کی ہر کڑوی بات سن لیتی اور جواب میں کچھ نہ کہتی۔ راشد کی کمائی بہت کم تھی اور ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔
راشد پائی پائی کا حساب رکھتا تھا، اور اگر گھر میں تھوڑا سا بھی کھانا بچ جاتا یا کوئی چیز خراب ہو جاتی تو وہ شگفتہ پر خوب برستا تھا۔ اس لیے شگفتہ بہت احتیاط سے گھر کا خرچ چلاتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ راشد کو غصہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا۔ اس سال سردی بہت جلدی آ گئی تھی، اور شام ہوتے ہی پورے محلے میں اندھیرا اور ایک عجیب سی اداسی اور خاموشی چھا جاتی تھی۔ لوگ سردی سے بچنے کے لیے جلدی اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے اور گلیاں بالکل سنسان ہو جاتی تھیں۔ سرد ہوا ہڈیوں تک پہنچتی تھی، اور غریب لوگوں کے لیے یہ موسم بہت بڑی آزمائش ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک سرد اور تاریک رات میں شگفتہ اپنے باورچی خانے میں رات کا کھانا بنا رہی تھی کہ اس نے اپنے لکڑی کے پرانے دروازے پر کسی کے قدموں کی ہلکی سی آہٹ محسوس کی۔ اس نے پہلے تو دھیان نہیں دیا، لیکن پھر اسے لگا جیسے کوئی دروازے کے بالکل باہر کھڑا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ صاف کر کے دروازے کی طرف گئی اور بہت آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو اس نے دیکھا کہ باہر گلی کے اندھیرے میں ایک فقیر کھڑا تھا۔ وہ فقیر محلے کے باقی مانگنے والوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے کچھ مانگنے کے لیے کوئی آواز نہیں لگائی اور نہ ہی خدا کے نام کا کوئی واسطہ دے کر رویا۔ وہ بس مکمل خاموشی سے سر جھکائے دروازے کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس فقیر نے سردی سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی اور میلی سی چادر میں اپنا پورا جسم اور چہرہ اچھی طرح چھپایا ہوا تھا۔ اس چادر کے اندر سے صرف اس کے کانپتے ہوئے دونوں ہاتھ باہر نکلے ہوئے تھے، جو اس نے شگفتہ کی طرف سوالی انداز میں پھیلا رکھے تھے۔ ان ہاتھوں پر بہت سے زخموں کے پرانے نشان تھے، اور وہ سردی کی شدت سے بری طرح کانپ رہے تھے۔ فقیر کا قد درمیانہ تھا، لیکن کمزوری کی وجہ سے اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اور اس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ وہ ننگے پاؤں اس ٹھنڈی زمین پر کھڑا تھا، اور اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ شگفتہ کو اس خاموش اور لاچار فقیر کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اس کا دل پسیج گیا، اور اسے اس نامعلوم فقیر پر بے تحاشا ترس آیا۔ وہ جلدی سے اندر گئی اور رات کے لیے جو روٹی اس نے بنائی تھی اس میں سے ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن ایک برتن میں ڈال کر اس فقیر کے پاس لے آئی۔ فقیر نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ کھانا لیا اور بغیر کچھ بولے، بغیر چہرہ دکھائے اور بغیر کوئی دعا دیے وہاں سے مڑ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ شگفتہ کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، اور دل ہی دل میں اس کی مجبوری پر دکھی ہوتی رہی۔ اسے لگا کہ یہ کوئی بہت ہی مجبور انسان ہے جو بھوک سے مر رہا تھا، لیکن اس کی غیرت اسے آواز لگا کر مانگنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس رات شگفتہ نے خود آدھی روٹی کھائی، لیکن اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے ایک بھوکے انسان کا پیٹ بھرا ہے۔ وہ دیر تک بستر پر جاگتی رہی اور اس غریب کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن جب دوبارہ رات کا وقت ہوا اور محلے میں سناٹا چھا گیا تو شگفتہ کو پھر سے اپنے دروازے پر وہی آہٹ سنائی دی۔
اس نے دروازہ کھولا تو وہی چادر والا فقیر اپنے کانپتے ہاتھ پھیلائے خاموشی سے کھڑا تھا۔ شگفتہ نے آج بھی اسے کھانا دیا اور وہ فقیر کل کی طرح کھانا لے کر خاموشی سے چلا گیا۔ اب یہ ایک روز کا معمول بن گیا۔ ہر رات جب اندھیرا گہرا ہو جاتا اور سردی بڑھ جاتی تو وہ فقیر شگفتہ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ کبھی دستک بھی نہیں دیتا تھا، بس اس کے قدموں کی آہٹ سے شگفتہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ وہ آ گیا ہے۔ شگفتہ روزانہ اس کے لیے رات کے کھانے میں سے تھوڑا سا حصہ بچا کر رکھتی اور اسے دے دیتی۔ اس کا شوہر راشد رات کو جلدی سو جاتا تھا، اس لیے اسے کئی دنوں تک اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ شگفتہ روزانہ رات کو ایک فقیر کو کھانا دیتی ہے۔ شگفتہ اس فقیر کے بارے میں بہت سوچتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آتا ہے اور اس نے اپنا چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے، لیکن وہ فقیر کبھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ شگفتہ جب بھی اس فقیر کو دیکھتی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ اور ہمدردی پیدا ہوتی جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتی تھی۔ اسے اس فقیر سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ اسے لگتا تھا جیسے اس فقیر کو اس کی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ ایک رات راشد کو نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا جب اس نے شگفتہ کو دبے قدموں کمرے سے باہر جاتے دیکھا۔ راشد کو شک ہوا اور وہ بھی چپکے سے شگفتہ کے پیچھے صحن میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ شگفتہ نے دروازہ کھولا اور باہر اندھیرے میں کسی کو کھانے کا برتن پکڑا رہی ہے۔ راشد کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکا اور اس نے غصے سے چلانا شروع کر دیا۔ فقیر راشد کی تیز آواز سن کر گھبرا گیا اور جلدی سے پیچھے ہٹ کر گلی کے اندھیرے میں بھاگ گیا۔ شگفتہ ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ راشد نے دروازہ زور سے بند کیا اور شگفتہ کی طرف مڑ کر غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے بولا کہ تم اس رات کے اندھیرے میں کس کو کھانا دے رہی تھی، اور یہ گھر کا راشن تم کس کی اجازت سے باہر لٹا رہی ہو؟ میں سارا دن محنت کرتا ہوں اور تم میرا سارا پیسہ اس طرح سڑکوں پر پھینک رہی ہو۔ شگفتہ نے روتے ہوئے راشد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایک بہت غریب اور بھوکا فقیر ہے جو روزانہ رات کو آتا ہے اور وہ اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاتا۔ وہ بہت مجبور لگتا ہے، اس لیے وہ اسے صرف تھوڑا سا کھانا دے دیتی ہے۔ راشد نے یہ سن کر شگفتہ کو بہت سخت باتیں سنائی اور کہا کہ تم بے وقوف ہو۔ وہ کوئی مجبور انسان نہیں ہے، بلکہ کوئی چور یا ڈاکو ہوگا جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر کی ریکی کرنے آتا ہے۔ تم اسے روز کھانا دے کر اس کی عادت خراب کر رہی ہو اور میرے خون پسینے کی کمائی کو نالی میں بہا رہی ہو۔ راشد نے شگفتہ کو سخت وارننگ دی کہ اگر اس نے دوبارہ اس فقیر کو اس محلے میں دیکھا یا شگفتہ کو اسے کھانا دیتے ہوئے پکڑا تو وہ اس فقیر کی ٹانگیں توڑ دے گا اور شگفتہ کو بھی گھر سے نکال دے گا۔ شگفتہ روتی رہی اور خاموشی سے راشد کی ساری ڈانٹ سنتی رہی، لیکن اس کے دل میں اس فقیر کے لیے ہمدردی کم نہیں ہوئی۔ اسے پتا تھا کہ وہ فقیر کوئی چور نہیں ہے،
کیونکہ اس کے کانپتے ہاتھوں اور جھکی ہوئی کمر میں کوئی چالاکی نہیں تھی، بلکہ ایک شدید بے بسی تھی۔ اگلے دن شگفتہ بہت پریشان رہی۔ وہ سوچتی رہی کہ آج رات اگر وہ فقیر آیا تو وہ کیا کرے گی۔ اگر اس نے اسے کھانا نہ دیا تو وہ بیچارہ بھوکا سو جائے گا اور سردی میں مر جائے گا، اور اگر اس نے کھانا دیا تو راشد اسے مارے گا۔ رات ہوئی تو راشد کھانا کھا کر سو گیا، لیکن شگفتہ کی نظریں دروازے پر ٹکی تھیں۔ جب محلے میں بالکل خاموشی چھا گئی تو اسے پھر سے وہی مانوس آہٹ سنائی دی۔ شگفتہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے راشد کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں سو رہا تھا۔ شگفتہ نے ہمت کی اور باورچی خانے سے ایک روٹی چھپا کر آہستہ سے دروازے کی طرف گئی۔ اس نے دروازہ بالکل تھوڑا سا کھولا تو دیکھا کہ وہ فقیر اسی طرح اپنی بڑی میلی چادر میں لپٹا سر جھکائے کھڑا تھا۔ شگفتہ نے جلدی سے روٹی اس کے کانپتے ہاتھوں میں رکھی اور سرگوشی میں کہا کہ آج کے بعد تم یہاں مت آنا، میرا شوہر بہت غصے والا ہے، وہ تمہیں مارے گا۔ فقیر نے روٹی پکڑی لیکن وہ وہاں سے نہیں ہلا۔ اس نے شگفتہ کی بات سن کر اپنا سر اور بھی نیچے جھکا لیا اور اس کے کانپتے ہاتھوں میں روٹی دیکھ کر شگفتہ کو لگا جیسے فقیر کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں جو اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ فقیر چند لمحے وہاں کھڑا رہا اور پھر خاموشی سے پیچھے مڑ کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ شگفتہ نے دروازہ بند کیا اور روتی ہوئی اپنے بستر پر آ گئی۔ اسے اس فقیر کو دھتکارنے پر بہت شرمندگی اور دکھ ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کسی بہت قریبی انسان کو تکلیف دی ہے۔ اس رات شگفتہ سو نہیں سکی۔ اس کے دل میں اس فقیر کے لیے ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے اس فقیر اور اس کے درمیان کوئی اندیکھا رشتہ بن گیا ہو جسے وہ توڑ نہیں پا رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے اور شگفتہ نے اس فقیر کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ وہ روز رات کو دروازے کے پاس کھڑی ہو کر اس کی آہٹ کا انتظار کرتی تھی، لیکن وہ نہیں آتا تھا۔ شگفتہ کو ہر وقت یہ فکر کھائی جاتی تھی کہ پتہ نہیں وہ بیچارہ کس حال میں ہوگا، اسے کھانا ملا ہوگا یا نہیں، کہیں وہ سردی سے مر تو نہیں گیا۔ اس دوران راشد کا رویہ بھی کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا۔ وہ بات بات پر شگفتہ کو طعنے دیتا تھا کہ اس نے گھر کی برکت فقیروں کو دے دے کر ختم کر دی ہے۔ شگفتہ سب سنتی اور اپنے رب سے اس فقیر کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی۔ ایک دن شام کے وقت موسم بہت زیادہ خراب ہونے لگا۔ یہ سردیوں کا آخری مہینہ تھا اور بہت تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ آسمان پر گہرے اور کالے بادل چھا گئے تھے اور ہر طرف مٹی اور گرد اڑنے لگی تھی۔ پرندے جلدی جلدی اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے تھے اور محلے کے لوگ اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں مضبوطی سے بند کر رہے تھے تاکہ گرد و غبار اندر نہ آ سکے۔ راشد بھی دکان سے جلدی گھر آ گیا تھا کیونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے سارا بازار بند ہو گیا تھا۔ راشد بہت چڑچڑا ہو رہا تھا اور گھر آتے ہی اس نے شگفتہ کو حکم دیا کہ صحن کا سارا سامان اندر رکھو اور دروازے کو اندر سے اچھی طرح تالا لگا دو، آج رات بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ شگفتہ نے جلدی جلدی سارا کام ختم کیا
اور رات کا کھانا بنانے لگی۔ ہوا کی رفتار اتنی تیز تھی کہ مٹی کے چولہے کی آگ بار بار بجھ رہی تھی اور شگفتہ کی آنکھوں میں دھواں جا رہا تھا، لیکن اس نے کسی نہ کسی طرح کھانا تیار کر لیا۔ راشد نے کھانا کھایا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے سونے سے پہلے شگفتہ کو دوبارہ سختی سے تاکید کی کہ چاہے کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹائے، دروازہ مت کھولنا، اور خاص طور پر اگر وہ فقیر آئے تو اسے گالیاں دے کر بھگا دینا۔ راشد تھوڑی ہی دیر میں خراٹے لینے لگا، لیکن شگفتہ جاگ رہی تھی۔ باہر ہوا کا شور بہت خوفناک تھا، جیسے کوئی بڑا درندہ دھاڑ رہا ہو۔ درختوں کی ٹہنیاں زور زور سے ہل رہی تھیں اور کھڑکیوں کے شیشے ہوا کے دباؤ سے بج رہے تھے۔ شگفتہ اپنے گرم بستر میں لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان باہر گلی میں تھا۔ اسے بار بار اس چادر والے فقیر کا خیال آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس طوفانی اور ٹھنڈی رات میں وہ بے گھر انسان کہاں چھپا ہوگا۔ اس کے پاس تو پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں تھے، اور وہ بڑی سی چادر بھی ہوا کو روکنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ شگفتہ کا دل اس فقیر کے لیے اتنا بے چین ہوا کہ وہ بستر سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے رات کا بچا ہوا کھانا ایک برتن میں نکالا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور طوفان کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہوا مزید تیز ہو گئی تھی۔ اچانک ہوا کے ایک بہت تیز جھونکے کے ساتھ شگفتہ کو اپنے لکڑی کے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک سنائی دی۔ یہ دستک اتنی مدھم تھی کہ شاید ہوا کے شور میں کوئی اور اسے سن بھی نہ پاتا، لیکن شگفتہ کا دل جانتا تھا کہ یہ دستک کس کی ہے۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر راشد کو دیکھا جو گہری نیند میں تھا۔ شگفتہ کے اندر ایک عجیب سی ہمت پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر آج اس نے اس بھوکے اور سردی سے کانپتے انسان کو کھانا نہ دیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ وہ کھانے کا برتن لے کر صحن میں آئی۔ باہر صحن میں ہوا اتنی تیز تھی کہ شگفتہ کا چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے کپڑے ہوا سے اڑ رہے تھے اور مٹی اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے دروازے تک پہنچی۔ اس نے دروازے کی کنڈی بہت آہستہ سے کھولی اور دروازے کو تھوڑا سا اپنی طرف کھینچا۔ ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ دروازہ کھولتے ہی ہوا کا ایک ریلا صحن میں داخل ہوا اور شگفتہ کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ اس نے بڑی مشکل سے دروازے کو سنبھالا اور باہر گلی میں دیکھا۔ باہر گلی میں گھپ اندھیرا تھا اور تیز ہوا کی وجہ سے گرد و غبار اڑ رہی تھی۔ اسی اندھیرے اور طوفان میں دروازے کے بالکل سامنے وہ فقیر کھڑا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی بڑی سی چادر مٹی سے اٹی ہوئی تھی اور وہ سردی اور ہوا کے زور سے ایک سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی چادر کو بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا تاکہ وہ ہوا سے اڑ نہ جائے اور اس کا چہرہ کسی کو نظر نہ آئے۔ فقیر کا جسم سردی سے اکڑا ہوا تھا اور وہ بامشکل اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ شگفتہ کو اسے اس حالت میں دیکھ کر شدید صدمہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جلدی سے کھانے کا برتن اس کی طرف بڑھایا۔ فقیر نے جب شگفتہ کو کھانا دیتے دیکھا
تو وہ تھوڑا سا آگے بڑھا۔ اس نے ہوا کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے اپنے کانپتے اور زخموں بھرے ہاتھ چادر کے اندر سے نکالے تاکہ وہ کھانے کا برتن پکڑ سکے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے برتن کو چھونے ہی والا تھا کہ ہوا اپنی پوری وحشت اور طاقت کے ساتھ گلی میں داخل ہوئی۔ درختوں کے پتے زور سے جھڑے اور مٹی کا ایک بہت بڑا طوفان آیا۔ جوں ہی فقیر نے روٹی کی پلیٹ پکڑنے کے لیے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ مکمل طور پر آگے بڑھائے، ہوا کا ایک انتہائی شدید اور طاقتور جھونکا آیا جس نے ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیا۔ فقیر کے کمزور اور تھکے ہوئے ہاتھ اس تیز ہوا کے سامنے اپنی اس بڑی سی میلی چادر کو مزید نہ سنبھال سکے، اور ہوا کے اس زوردار جھونکے نے اس فقیر کے چہرے سے وہ چادر مکمل طور پر ہٹا دی۔ بالکل اسی لمحے آسمان پر بہت زور سے اور تیز روشنی کے ساتھ بجلی چمکی جس نے اندھیری گلی کو دن کی طرح روشن کر دیا، اور اس تیز چمکتی ہوئی روشنی میں شگفتہ کی نظر سیدھی اس فقیر کے چہرے پر پڑی جو اتنے دنوں سے اپنا چہرہ ایک بڑی اور میلی چادر میں چھپائے ہوئے تھا۔ ہوا کے زوردار جھونکے نے اس کی چادر کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا، اور اب اس کا پورا چہرہ شگفتہ کے بالکل سامنے تھا۔ وہ چہرہ بہت ہی خوفناک اور دکھ بھرا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت گہرے اور پرانے زخموں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اسے بہت بے دردی سے مارا ہو اور اسے گرم لوہے سے داغا ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ اس کے ہونٹ کٹے پھٹے تھے اور چہرے کی ہڈیاں کمزوری کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید خوف اور گہری اداسی تھی جو کسی بھی انسان کا دل چیر دینے کے لیے کافی تھی۔ لیکن ان تمام خوفناک زخموں اور مٹی کے باوجود شگفتہ کی نظریں اس فقیر کی دائیں آنکھ کے بالکل نیچے گال پر موجود ایک خاص نشان پر جم کر رہ گئیں۔ یہ ایک پیدائشی نشان تھا جو بالکل آدھے چاند کی طرح لگتا تھا، اور اس کا رنگ ہلکا بھورا تھا۔ شگفتہ کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر رک گئی، اور اس کے جسم کا سارا خون برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے کانوں میں ہوائیں بہت شور مچا رہی تھیں، لیکن اسے اب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان صرف اس آدھے چاند والے نشان پر تھا جو اس نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی انسان کے چہرے پر دیکھا تھا، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا بیٹا علی تھا، جو آج سے 15 سال پہلے ایک میلے کی بھیڑ میں، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا بیٹا علی تھا، جو آج سے 15 سال پہلے ایک میلے کی بھیڑ میں اس کی انگلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کھو گیا تھا۔ شگفتہ کے ہاتھوں میں موجود وہ مٹی کا برتن جس میں وہ کھانا لائی تھی اچانک اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ شگفتہ کے منہ سے ایک بہت ہی دردناک اور دل چیر دینے والی چیخ نکلی جو ہوا کے شور سے بھی زیادہ تیز تھی، اور اس نے دھاڑیں مار کر رونا شروع کر دیا۔ وہ فقیر جو اصل میں اس کا اپنا کھویا ہوا بیٹا علی تھا، وہ اپنی ماں کی چیخ سن کر
بہت بری طرح ڈر گیا اور اس نے جلدی سے اپنی چادر کو دوبارہ اپنے چہرے پر کھینچنے کی کوشش کی۔ وہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگا کیونکہ اسے لگا کہ شاید شگفتہ اسے مارے گی، لیکن شگفتہ نے آگے بڑھ کر اس فقیر کے دونوں کندھوں کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ رہا تھا جو طوفان کی مٹی کے ساتھ مل کر اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ شگفتہ روتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے گال پر موجود اس چاند والے نشان کو بار بار چومنے لگی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ فقیر کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ عورت جو اسے روز روٹی دیتی تھی آج اسے گلے لگا کر کیوں رو رہی ہے۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور اس کا جسم سردی اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ شگفتہ اسے بار بار اپنے سینے سے بھینچتی اور رو رو کر خدا کا شکر ادا کرتی کہ اس نے اس کے بچھڑے ہوئے لختے جگر کو اتنے سالوں بعد اس کے دروازے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اسے وہ پرانا دن یاد آ گیا جب علی صرف 5 سال کا تھا اور وہ اسے محلے کے باہر لگنے والے ایک بڑے میلے میں لے کر گئی تھی۔ اس دن موسم بہت صاف تھا اور میلے میں بہت زیادہ ہجوم تھا۔ چاروں طرف کھلونوں کی دکانیں سجی ہوئی تھیں اور مٹھائیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ علی نے اپنی چھوٹی سی جان کے ساتھ شگفتہ کی انگلی بہت مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی اور وہ خوشی سے اچھلتا ہوا کھلونے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ ایک مٹی کا کھلونا لینے کی ضد کر رہا تھا۔ اچانک لوگوں کی ایک بہت بڑی اور بے قابو بھیڑ ان کی طرف آئی اور کسی نے شگفتہ کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ زمین پر گر گئی۔ جب وہ سنبھل کر کھڑی ہوئی اور اس نے اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑی تو علی اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے پاگلوں کی طرح پورے میلے میں اپنے بیٹے کو تلاش کیا۔ وہ ہر خیمے میں گئی، ہر دکاندار سے رو رو کر پوچھا، لیکن اس کا معصوم بیٹا کہیں نہیں ملا۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے کالی اور خوفناک رات تھی جب وہ خالی ہاتھ روتی ہوئی گھر واپس آئی تھی۔ راشد نے اسے بہت مارا تھا اور اس پر الزام لگایا تھا کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کا اکلوتا بیٹا کھو گیا ہے۔ راشد نے محلے والوں کے ساتھ مل کر کئی دنوں تک شہر کے ہر کونے میں اور ہر گلی میں علی کو ڈھونڈا، لیکن کسی کو اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید اسے کوئی اغوا کار لے گئے ہیں جو بچوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان سے سڑکوں پر بھیک منگواتے ہیں۔ یہ سن کر شگفتہ کی روح کانپ جاتی تھی اور وہ روزانہ جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعائیں مانگتی تھی۔ 15 سال کا لمبا اور تکلیف دہ عرصہ گزر گیا تھا، لیکن شگفتہ نے کبھی امید نہیں ہاری تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا خدا اس کے بیٹے کو ایک دن ضرور واپس لائے گا، اور آج وہ فقیر جو اس کے دروازے پر بھیک مانگنے آتا تھا وہ اس کا وہی بیٹا تھا جس کے لیے اس نے اپنی جوانی رو رو کر گزار دی تھی۔ شگفتہ کی اونچی چیخوں اور رونے کی آواز سن کر اندر کمرے میں سویا ہوا راشد اچانک جاگ گیا۔ اسے لگا کہ شاید گھر میں کوئی چور یا ڈاکو گھس آیا ہے اور اس کی بیوی کو مار رہا ہے۔
اس نے جلدی سے کونے میں پڑا ہوا ایک موٹا اور بھاری ڈنڈا اٹھایا اور غصے سے بڑبڑاتا ہوا صحن کی طرف بھاگا۔ جب اس نے صحن کا دروازہ کھولا اور باہر گلی میں دیکھا تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ شگفتہ اسی فقیر کے گلے لگی ہوئی ہے اور بہت اونچی آواز میں رو رہی ہے۔ راشد کے دماغ پر شیطان سوار ہو گیا۔ اسے لگا کہ یہ فقیر ان کے گھر کا سارا سامان چرانے آیا تھا اور شگفتہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اپنا موٹا ڈنڈا لے کر تیزی سے گلی میں آیا اور اس نے گندی گالیاں دیتے ہوئے اس فقیر پر ڈنڈا اٹھا لیا۔ فقیر نے جب راشد کو ڈنڈا لے کر اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ خوف سے پیچھے ہٹا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر لیے تاکہ وہ مار سے بچ سکے۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا والے اسے اسی طرح مارتے ہیں، لیکن شگفتہ ایک شیرنی کی طرح اس فقیر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے راشد کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ راشد غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے شگفتہ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی اور کہا کہ تم اس غلیظ اور گندے فقیر کو کیوں بچا رہی ہو؟ آج میں اس کی جان نکال دوں گا۔ اس نے میری نیند خراب کی ہے اور میرے گھر کا کھانا چوری کیا ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شگفتہ نے روتے ہوئے راشد کے پیر پکڑ لیے اور اس سے منتیں کرنے لگی کہ وہ اس فقیر کو کچھ نہ کہے۔ شگفتہ نے روتے ہوئے راشد کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کوئی چور یا فقیر نہیں ہے، یہ میرا اور تمہارا وہی خون ہے جس کے لیے ہم 15 سال سے تڑپ رہے ہیں۔ یہ ہمارا علی ہے جسے ہم میلے میں کھو بیٹھے تھے۔ راشد کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور وہ بت بن کر کھڑا رہ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ حیرت اور صدمے سے کبھی شگفتہ کو دیکھتا اور کبھی اس مٹی میں لتھڑے ہوئے فقیر کو دیکھتا جو خوف سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا اور کانپ رہا تھا۔ راشد نے کانپتی ہوئی آواز میں شگفتہ سے کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ ہمارا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا بیٹا تو مر چکا ہوگا اور یہ تو کوئی بھکاری ہے۔ تم اندھیرے میں دھوکہ کھا رہی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ شگفتہ جلدی سے فقیر کے پاس گئی اور اس کا چہرہ روشنی میں کر کے راشد کو دکھانے لگی۔ اس نے اس فقیر کی دائیں آنکھ کے نیچے وہ آدھے چاند والا نشان دکھایا اور کہا کہ دیکھو، یہ وہی نشان ہے جو ہمارے علی کے چہرے پر تھا۔ تم خود قریب آ کر دیکھو، یہ ہمارا ہی بیٹا ہے۔ میں ایک ماں ہوں اور ماں کبھی اپنے خون کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتی۔ راشد دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس فقیر کے قریب آیا اور اس نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ طوفان کی وجہ سے بجلی بار بار چمک رہی تھی اور اس روشنی میں راشد نے بھی وہ چاند والا پیدائشی نشان بہت صاف دیکھ لیا۔ راشد کی ٹانگوں سے جان نکل گئی اور وہ وہیں گلی کی گیلی مٹی پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک سمندر بہہ نکلا جسے وہ اتنے سالوں سے اپنے اندر چھپائے بیٹھا تھا اور غصے کے پیچھے دبا کر رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہی بیٹے کو اتنی بری اور تکلیف دہ حالت میں دیکھا تو اس کا دل پھٹ گیا۔ وہ بیٹا جس کے لیے اس نے ساری زندگی محنت کی تھی اور جس کے کھو جانے پر
وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ آج وہ اسی کے دروازے پر ایک بھکاری بن کر آیا تھا۔ راشد نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور اس فقیر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا اور اپنے بیٹے سے معافی مانگنے لگا کہ اس نے اسے پہچانا نہیں اور اسے اتنی بری باتیں کہیں اور اس پر ڈنڈا اٹھایا۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کے مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ چوم رہا تھا۔ فقیر ابھی تک بہت سہما ہوا تھا، لیکن جب راشد نے اسے پیار کیا اور اس کے ماتھے کو چوما تو اس کی آنکھوں سے بھی مسلسل آنسو بہنے لگے۔ شگفتہ اور راشد دونوں اسے گلے لگائے مٹی میں بیٹھے رو رہے تھے اور طوفان کی پرواہ کیے بغیر اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کے ملنے کی خوشی منا رہے تھے۔ کافی دیر رونے کے بعد شگفتہ نے راشد کو سہارا دے کر اٹھایا اور وہ دونوں علی کو سہارا دے کر گھر کے اندر لے آئے۔ انہوں نے صحن کا دروازہ بہت مضبوطی سے بند کر دیا تاکہ طوفان کی ظالم ہوا اندر نہ آ سکے۔ شگفتہ نے جلدی سے علی کو کمرے کی چارپائی پر بٹھایا اور خود اندر سے ایک گرم کمبل لا کر اسے اڑھا دیا تاکہ اس کی سردی کم ہو سکے۔ راشد نے چولہے پر پانی گرم کیا اور شگفتہ نے اپنے بیٹے کا مٹی اور خون سے بھرا ہوا چہرہ بہت پیار سے صاف کیا۔ جیسے جیسے مٹی اترتی گئی، علی کے چہرے کے وہ معصوم نقش سامنے آنے لگے جو وقت اور حالات کی سختیوں نے چھپا دیے تھے۔ شگفتہ نے علی کے پاؤں صاف کیے تو دیکھا کہ اس کے پیروں میں بہت گہرے زخم تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ شگفتہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اس کے بچے نے ان 15 سالوں میں در در کی ٹھوکریں کھا کر کتنی تکلیفیں سہی ہوں گی۔ راشد بھی خاموشی سے بیٹھا آنسو بہا رہا تھا اور اسے اپنے ان تمام غصے والے الفاظ پر شدید شرمندگی ہو رہی تھی جو وہ اس فقیر کو کہتا رہا تھا۔ شگفتہ نے گرم کھانا لا کر علی کے سامنے رکھا، لیکن علی نے کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور رونے لگا۔ شگفتہ نے اسے پیار سے کھانا کھلانا شروع کیا اور اس سے پوچھنے لگی کہ بیٹا تم ان ظالموں کے پاس سے کیسے بھاگ کر آئے اور تم اتنے دن تک اپنے ہی گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہم سے کچھ بولتے کیوں نہیں تھے؟ تم نے ہمیں آواز کیوں نہیں دی؟ تم نے دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ علی نے یہ سن کر بہت زور سے رونا شروع کر دیا اور اس نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ شگفتہ اور راشد کچھ سمجھ نہیں پائے تو علی نے روتے ہوئے اپنا منہ کھول کر انہیں دکھایا۔ شگفتہ نے جب اس کے منہ کے اندر دیکھا تو وہ ایک بار پھر غش کھا کر گرنے لگی، کیونکہ ان ظالم اغوا کاروں نے علی کی زبان جڑ سے کاٹ دی تھی تاکہ وہ کبھی کسی کو اپنا نام یا اپنا پتہ نہ بتا سکے اور ساری زندگی گونگا بن کر ان کے لیے سڑکوں پر بھیک مانگتا رہے۔ راشد نے جب یہ دردناک اور ظالمانہ منظر دیکھا تو اس نے اپنے سر دیوار پر مارنا شروع کر دیے اور وہ رو رو کر ان ظالموں کو بد دعائیں دینے لگا۔ اس نے کہا کہ میں کتنا ظالم اور پتھر دل باپ ہوں جو اپنے دروازے پر کھڑے اپنے ہی گونگے بیٹے کو روز گالیاں دیتا رہا، جو کچھ بول نہیں سکتا تھا اور صرف ایک سوکھی روٹی کا محتاج تھا۔ شگفتہ نے روتے ہوئے راشد کو روکا اور اسے دلاسا دیا
کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمارے بچے کو زندہ ہمارے پاس واپس بھیجا ہے۔ اب ہم اس کی اتنی خدمت کریں گے کہ اس کے سارے پرانے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ علی اپنی ماں اور باپ کو اس طرح روتا دیکھ کر ان کے آنسو صاف کرنے لگا، اور اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اشاروں میں بتایا کہ وہ اب ان کے پاس ہی رہے گا اور کبھی دور نہیں جائے گا۔ اس رات وہ تینوں ایک ہی کمرے میں بیٹھے رہے اور ایک دوسرے کو روتے ہوئے دیکھتے رہے۔ وہ رات ان کے دکھوں کی آخری رات تھی۔ باہر طوفان اب تھم چکا تھا اور ہوا کا شور بالکل بند ہو گیا تھا، جیسے قدرت بھی ان کے ملنے پر خاموش ہو گئی ہو اور ان کے دکھ میں شریک ہو گئی ہو۔ صبح جب سورج نکلا تو اس کی روشن کرنوں نے اس چھوٹے سے کچے گھر کو ایک نئی امید اور زندگی سے بھر دیا تھا۔ راشد اب وہ پہلے والا غصے والا اور سخت گیر انسان نہیں رہا تھا۔ اس واقعے نے اس کا دل بالکل نرم کر دیا تھا۔ وہ اب ہر غریب اور فقیر سے بہت پیار اور عزت سے پیش آتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ہر مانگنے والا کسی کا بچھڑا ہوا پیارا ہو سکتا ہے۔ شگفتہ کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں، اور وہ اب اپنے بیٹے کو اپنے سامنے دیکھ کر خدا کا ہر وقت شکر ادا کرتی تھی۔ علی اب کہیں باہر بھیک مانگنے نہیں جاتا تھا اور گھر میں ہی اپنی ماں کے کاموں میں مدد کرتا تھا۔ اس کے چہرے اور جسم کے زخم تو وقت کے ساتھ بھر گئے، لیکن جو نشان ظالموں نے اس کی روح پر چھوڑے تھے وہ شگفتہ کی محبت اور راشد کی شفقت سے آہستہ آہستہ کم ہونے لگے تھے۔ محلے کے لوگ جب علی کی گمشدگی اور واپسی کی کہانی سنتے تو ان کی آنکھوں میں بھی بے اختیار آنسو آ جاتے، اور وہ سب شگفتہ کی اس نیکی کی دل کھول کر تعریف کرتے کہ کس طرح اس کی ایک چھوٹی سی روٹی نے اس کے کھوئے ہوئے گونگے بیٹے کو اس تک واپس پہنچا دیا تھا۔ یہ کہانی اس بات کا ایک بہت بڑا اور سچا ثبوت بن گئی تھی کہ انسان جو کچھ خدا کی راہ میں کسی غریب کو دیتا ہے، خدا اسے کئی گنا بڑھا کر اور بہترین شکل میں واپس لوٹ آتا ہے۔ شگفتہ نے اس نامعلوم فقیر کو روٹی دی تھی، اور خدا نے اس روٹی کے بدلے اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی، اس کا بیٹا، لوٹا دیا تھا۔ اب اس گھر کا دروازہ ہر ضرورت مند کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا، اور وہاں سے کوئی بھی انسان بھوکا یا خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔